ویلکم بیک ڈیئر اسٹوڈینٹس، کلاس 10th چیپٹر نمبر 6 تاریخ پاکستان لیکچر نمبر 7 کے ساتھ آپ کا ٹیوٹر محمد عمران فرام پاک گیریزن ہائی اسکول ننکانہ صاحب۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، لاسٹ ٹاپک میں ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کے بارے میں پڑھا تھا۔ تھرو ہیڈنگس پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان پوائنٹس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر میں جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت سے متعلق ہے۔ آج ہم میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا جائزہ لیں گے کہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت کے اہم واقعات جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمیشہ کی طرح اپنے آنس کو لکھنے سے پہلے ہم ڈیوریشن کو دیکھیں گے، دورانیے کو دیکھیں گے۔ میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت جو ہے وہ نومبر 1990 ٹو جولائی 1993، نومبر 1990 عیسوی سے لے کر جولائی 1993 عیسوی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ جانتے ہیں کہ سیکوینس کے ساتھ لیکچر نمبر 2 میں یا غالباً لیکچر نمبر 3 کے اندر میں نے آپ لوگوں کو ایک شارٹ چارٹ بنا کر دیا تھا، ایک چھوٹا سا چارٹ بنایا تھا ہم نے، جس میں ہم نے 1971 ٹو 2000 1971 عیسوی سے لے کر 2000 عیسوی تک جو اہم حکومتیں ادوار حکومت تھے مختلف، ان کا ہم نے جائزہ لیا تھا، تاریخوں کو دیکھا تھا، ٹینیورز کو دیکھا تھا۔ تو اسی سلسلے میں آج جو ہم ٹینیور یا دور حکومت پڑھنے جا رہے ہیں، یا جس دورانیے کو ہم پڑھیں گے آفٹر انڈیپینڈنس ہسٹری کے اندر، وہ نومبر 1990 تا جولائی 1993 میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ فوکس کیجئے گا، اس کو لکھنے کا طریقہ کار بھی میں آپ کو شروع میں سمجھاؤں گا۔ بیسیکلی اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی ٹاپک پر اس کا آنس لکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، ہم نے اس کے آغاز میں کیا لکھنا ہے، ہم نے شروعات کہاں سے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب آپ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت کے حوالے سے لکھیں گے تو اس میں پس منظر میں نے چند پوائنٹس لکھے ہیں جو بطور ہنٹ آپ کے مائنڈ میں ہوں گے، تاکہ آپ آغاز کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ بتائیں گے بینظیر بھٹو کی حکومت کی برخاستگی۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ 1990 عیسوی میں محترمہ بینظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ صدر پاکستان نے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت پر ہارس ٹریڈنگ اور اسی طرح سے کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت محترمہ بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں ان کی حکومت کو برطرف کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر آپ بتائیں گے کہ جو ہی محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تو نگران وزیر اعظم جو ہے وہ مقرر ہوئے۔ وہ غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، یہ آپ نام بھی یاد رکھیں، غلام مصطفیٰ جتوئی۔ تو غلام مصطفیٰ جتوئی بطور نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے۔ تو غلام مصطفیٰ جتوئی نے 1990 عیسوی میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ تو غلام مصطفیٰ جتوئی نے جب عام انتخابات کروائے تو اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں نے ایک اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے ایک جماعت قائم کی ہوئی تھی، اسلامی جمہوری اتحاد۔ تو اسلامی جمہوری اتحاد نے الیکشن جیتا اور اسلامی جمہوری اتحاد کی طرف سے جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف بطور وزیر اعظم جو ہے وہ نامزد ہو گئے۔ تو اس طرح سے میاں محمد نواز شریف جو ہیں ان کا پہلا دور حکومت جو ہے وہ 1990 عیسوی میں شروع ہو جاتا ہے، جو کہ جولائی 1993 عیسوی تک رہتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوبارہ سے دیکھ لیں، پھر سمجھ لیں کہ سب سے پہلے آپ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت، پہلی حکومت کی برخاستگی کا حوالہ دیں گے کہ 1988 میں یہ حکومت بنی تھی اور 1990 عیسوی میں یہ حکومت ختم ہو گئی۔ ان کی جگہ پر پھر نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی جو تھے وہ مقرر ہوئے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی نے ملک میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا، تو اس کے نتیجے میں اسلامی جمہوری اتحاد کے تحت جس سیاسی جماعت یا پارٹی یا یہ جو گروپ یا اتحاد جو تھا، اس نے اکثریت حاصل کی اور اس اتحاد کی طرف سے میاں محمد نواز شریف جو ہیں یہ پاکستان میں
پرائم منسٹر بطور وزیر اعظم جو ہیں وہ نامزد ہوئے ہیں۔ تو میاں محمد نواز شریف کے جو پہلے دور حکومت کے واقعات ہیں ان کا ہم یہاں پر اب جائزہ لیں گے۔ ایگزام میں اسی طرح سے تھرو ہیڈنگز آپ نے لکھنا ہے، اوپر میں نے ہیڈنگ لکھی ہے، نیچے اس ہیڈنگ کے اندر جو بھی آپ نے میٹیریل لکھنا ہے وہ ہنٹس کی صورت میں نے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے اور پتہ رہے کہ آپ نے اس ہیڈنگ کے اندر کون سے 3-4 جملے لکھنے ہیں تاکہ آپ کا آنسر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو۔ تو سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت کے جو واقعات ہیں اس میں جو پہلا واقعہ ہے یا پہلا جو اہم ایونٹ ہے جس کی طرف آپ توجہ دیں گے یا لکھیں گے وہ زرعی پالیسی ہے، ایگریکلچرل پالیسی۔ تو زرعی پالیسی میں آپ لکھیں گے کہ 14 مئی 1991 عیسوی کو میاں محمد نواز شریف نے زرعی پالیسی کا اعلان کیا۔ نواز گورنمنٹ چاہتی تھی کہ کسانوں کو، ایگریکلچر کو ملک کے اندر بہتر کیا جائے تاکہ کسان خوشحال ہوں، کسان خوشحال ہوں گے، ایگریکلچر بہتر ہوگی تو اوورآل جی ڈی پی میں ملک میں جی ڈی پی میں اضافہ ہوگا، ملک معاشی لحاظ سے ترقی کرے گا۔ بیکاز پاکستان کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس تمام تر دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ذرائع ہیں یا صنعتیں ہیں یا دوسرے شعبے ہیں، معاشی شعبے ہیں، ان کا انحصار بھی زراعت پر ہے۔ اگر آپ صنعت کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی تمام صنعتوں کو خام مال زراعت سے ملتا ہے۔ اسی طرح سے آپ روزگار کی بات کریں تو ملک کے اندر آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، زرعی پالیسی 14 مئی 1991 عیسوی میں نواز شریف نے زرعی پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے تحت زراعت کو بہتر کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف نے 10 کروڑ روپے کی رقم جو تھی وہ مختص کی۔ وہ 10 کروڑ روپے جو تھے وہ ایگریکلچر پر سپینڈ کرنے تھے تاکہ ایگریکلچر کو بہتر کیا جا سکے۔ ایگریکلچر بہتر ہوگی، کسان بہتر ہوگا اور معاشی خوشحالی آئے گی، اس طرح سے ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ نجکاری کمیشن کا قیام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا چیپٹر نمبر 6 کے فرسٹ لیکچر میں ہم نے ایک ورڈ نیشنلائزیشن یعنی قومیانہ پڑھا تھا۔ یہ نجکاری جو ہے یہ اسی نیشنلائزیشن یعنی قومیانہ کا الٹ ہے۔ تو ہر حکومت کی اپنی ایک معاشی پالیسی ہوتی ہے۔ بھٹو دور حکومت میں جو معاشی پالیسی اپنائی گئی تھی 1971 عیسوی میں وہ نیشنلائزیشن تھی، قومیانہ تھی، جبکہ اب میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں نواز گورنمنٹ کا جو فوکس ہے یا ان کی جو پریورٹی ہے یا ان کی جو پالیسی ہے وہ نجکاری ہے یعنی پرائیویٹائزیشن ہے۔ بھٹو کے دور حکومت میں قومیانہ تھی، یعنی جو نجی ملکیت میں ادارے ہیں، ذاتی ادارے ہیں، ان کو سرکاری تحویل میں لے لینا۔ تو نجکاری اس کا الٹ ہے۔ اٹ مینس کہ سرکاری ادارے جو ہیں، جو حکومتی تحویل میں ادارے ہیں، حکومت کے مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو بیچ دینا، نجی یا ذاتی تحویل میں دے دینا۔ تو نجکاری کمیشن کا قیام۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1991 عیسوی میں میاں محمد نواز شریف نے نجکاری کمیشن قائم کیا۔ اس کمیشن نے پورے ملک کے اندر ان اداروں کا سروے کیا جو ادارے لاس کر رہے تھے، پروفٹ میں نہیں تھے، جن سے خسارہ ہو رہا تھا۔ تو حکومت پاکستان نے اس نجکاری کمیشن کے تحت یا اس نجکاری کمیشن نے بہت سارے سرکاری بینک اور مالیاتی ادارے جن سے حکومت کو کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ لاس میں جا رہے تھے، ان کو کیا کر دیا؟ ان کی نجکاری کر دی، ان کو نجی تحویل میں، ذاتی تحویل میں دے دیا، ان کو بیچ دیا مختلف انسٹیٹیوشنز کو، سرمایہ داروں کو۔ اس سے خاطرخواہ قومی خزانے میں جو قومی خزانے کی ورتھ تھی، قومی خزانے میں اضافہ ہوا، ملک کے پاس یک مشت اکٹھا سرمایہ آیا حکومت کے پاس، تو حکومت نے اس کو مختلف شعبوں میں لگایا۔ تو یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایکسپلین کر رہا ہوں، آپ من اسی طرح سے اپنی ورڈنگ میں آپ اس کو ایکسپلین کر دیں گے۔ جسٹ آپ کو تاریخ یاد ہونی چاہیے کہ جناب اگر زرعی پالیسی آئی ہے تو 14 مئی 1991 میں آئی تھی، یہ 14 مئی 1991، اور اس کے تحت 10 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی تھی۔ نجکاری کمیشن جو ہے وہ 1991 میں قائم ہوا تھا، اور اس کے تحت بہت سارے سرکاری بینک اور مالیاتی ادارے جو تھے جن سے حکومت کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں تھا یا وہ لاس کر رہے تھے، قومی خزانے پر بوجھ تھے، ان کو نجی تحویل میں دے دیا۔ اور اس کے بعد صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے۔ تو اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ہیڈنگ میں آپ لکھیں گے کہ قیام پاکستان کے وقت سے ہی چاروں صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم پر تنازع چل رہا تھا، یعنی جتنا بھی ہمارے دریاؤں میں پانی آتا ہے ہر صوبے کا اس میں شیئر ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے۔ تو اس شیئر پر، اس حصے پر
صوبوں کے درمیان تنازع تھا. صوبے جو تھے وہ مختلف کیسز لے کر کورٹس میں بھی گئے ہوئے تھے اور دریائے سندھ کے پانی پر یہ مسئلہ تھا. تو میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت کے اندر یہ اگر آپ اس تاریخ لکھنا چاہیں تو یہ 1991 ہے 1991 عیسوی میں ہی میاں محمد نواز شریف نے چاروں صوبوں کے درمیان پانی کا جو تنازع ہے اس کو حل کروایا. پانی کی تقسیم جو تھی اس پر چاروں صوبوں کو متفق کیا. اس طرح سے یہ تنازع ختم ہو گیا اور صوبوں کے جو باہمی تعلقات تھے وہ بہتر ہو گئے. آپ اس کو لکھیں گے, اسی طرح سے لکھیں گے. نیکسٹ ہیڈنگ جو ہمارے پاس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ بیت المال کا قیام ہے, ہیڈنگ نمبر 4 ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس 6 فیبرری یعنی 6 فیبرری 1992 6 فیبرری 1992 عیسوی میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے میاں محمد نواز شریف نے بیت المال قائم کیا. تو بیت المال جو ہے اس کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر غربا جو ہیں, مساکین ہیں, بیوائیں ہیں اور اس طرح سے جو غریب لوگ ہیں, غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, ان کی مالی اعانت کی جا سکے. اور یہ جو اقدام تھا یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اٹھایا گیا تھا. صدارتی آرڈیننس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, آرڈیننس مین فرمان ہوتا ہے, آرڈیننس مین حکم نامہ ہوتا ہے جس کے ذریعے کوئی بھی حکومتی آرڈر جو ہے اس کو نافذ کیا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس عموماً یہ 19 ڈیز کے لیے 90 دنوں کے لیے 90 ڈیز کے لیے 90 دنوں کے لیے یہ ویلڈ ہوتا ہے. عام طور پر 90 دن تک یہ چلتا ہے. بعد میں پھر پارلیمنٹ یا حکومت کی اگر توثیق اس کو حاصل ہو جائے تو اسے پھر پرماننٹ نافذ کر دیا جاتا ہے. بہرحال 6 فروری 1992 عیسوی کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کر دیا. میاں محمد نواز شریف نے قائم کیا تاکہ غریبوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی اور جو غریب مساکین قسم کے یا بہت غربت کے خط سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کی مالی اعانت, مالی مدد کی جا سکے, ان کو ریلیف دیا جا سکے. تو نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس آئیے ہیڈنگ نمبر 5 کی طرف. متوازن خارجہ پالیسی ہے. تو میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت کے اندر مفاہمت پسندانہ, صلح پسندانہ جو خارجہ پالیسی تھی وہ اپنائی گئی. یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ امن کی بنیاد پر قائم کرنے کو ترجیح دی گئی. میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں باقاعدہ طور پر ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات جو تھے ان کو فوکس کیا گیا. میاں محمد نواز شریف نے بارہا ہندوستان کو مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کی دعوت دی. دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان کو جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں روشناس کروایا. تو اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی اس کو پاکستان کے لیے جو تھا جسے کہتے ہیں کنسٹرکٹیو پالیسی جو ہے, کنسٹرکٹیو فارن پالیسی وہ اپنائی. یعنی تعمیراتی قسم کے جو سوچ تھی اس کو لے کر وہ چلے. تو آپ اس میں لکھیں گے کہ میاں محمد نواز شریف نے متوازن خارجہ پالیسی اپنائی. ان کی خارجہ پالیسی مفاہمت پسندانہ اور صلح پسندانہ تھی. وہ تمام ممالک کے ساتھ امن اور صلح اور دو طرفہ بہتر تعلقات چاہتے تھے. تو اس طرح سے آپ اس ہیڈنگ کو ایکسپلین کر لیں گے. نیکسٹ مسئلہ کشمیر کا حل ہے. میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف خاص توجہ دی گئی. بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی گئی. بھارت کے ساتھ مذاکرات ہوئے. آپ لکھیں گے کہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے. بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی. بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر مذاکرات ہوئے جو کہ کامیاب نہیں ہو سکے, لیکن بہرحال حکومت کا فوکس جو تھا وہ مسئلہ کشمیر کی طرف تھا. تو یہ ان کے دور حکومت, پہلے دور حکومت کا ایک اہم واقعہ ہے جس کو ہم اس طرح سے اپنی ایکسپلین کر لیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے وہ امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس وقت میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں اگر ہم انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھیں اوور آل ورلڈ کے اندر جو ہم واقعات چل رہے تھے ان میں عراق اور امریکہ تنازع چل رہا تھا. تو اس تنازع کے اندر پاکستان نے محتاط پالیسی اپنائی. یعنی عراق مسلم ملک تھا اور امریکہ کی اس کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی. تو پاکستان نے اب یا امریکہ کا ساتھ دینا تھا, عراق کا ساتھ دینا تھا, لیکن پاکستان نے محتاط پالیسی اپنائی. نہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کیے, نہ عراق کے ساتھ تعلقات خراب کیے. تو اس طرح سے آپ لکھیں گے کہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں میاں محمد نواز شریف نے دنیا کے ساتھ
دیگر ممالک کے ساتھ، دنیا کی جو سپر پاورز ہیں یا بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کو ترجیح دی، اور کسی بھی ملک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو کسی بھی طرح سے خراب نہیں کیا، جس سے پاکستان کو اچھا خاصا فائدہ ہوا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہیڈنگ آپ کے پاس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ بابری مسجد کی شہادت ہے۔ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں 6 دسمبر 1992 عیسوی کو انتہا پسند ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ جب بابری مسجد کو شہید کیا، ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر جو تھا غم و غصے کی لہر تھی عوام کے اندر، اور پاکستان کے جو مذہبی جذبات تھے مسلمانوں کے پاکستان کے اندر وہ مجروح ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے پھر میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے اسٹرکٹلی اپوز کیا، اس کی مخالفت کی، ایون کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں بابری مسجد کی شہادت کے خلاف ایک قرارداد بھی منظور کی گئی۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ لکھیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تعمیر وطن پروگرام، کہ میاں محمد نواز شریف نے تعمیر وطن کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا، جس میں ملک کے اندر سڑکوں کی حالت کو بہتر کرنا، سیوریج کے نظام کو بہتر کرنا، اسی طرح سے ملک کے اندر یہ نالیاں، سولنگ وغیرہ جو ہیں ان کو بہتر کرنا، راستوں کو بہتر بنانا، اور اسی طرح سے مختلف دوسرے منصوبے جو تھے وہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں شروع ہوئے، جو براہ راست عوام کے فائدے کے لیے تھے۔ اس کے لیے آپ لکھ دیں گے کہ میاں محمد نواز شریف نے 2575 یعنی 2575 ملین روپیز جو تھے وہ اس کے لیے مختص کیے تھے۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، موٹر وے پروجیکٹ، ہیڈنگ نمبر 10 ہے ہمارے پاس۔ تو موٹر وے پروجیکٹ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا ایک شاندار کارنامہ ہے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے کا آغاز جو ہے وہ افتتاح جو ہے اس کا، یہ تو خیر میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں ہوا تھا، بہرحال اس منصوبے کا آغاز جو تھا وہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں کیا گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں آپ لکھیں گے کہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں لاہور اسلام آباد موٹر وے کا آغاز کیا گیا۔ یہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا ایک شاندار کارنامہ تھا۔ اس موٹر وے کی تکمیل جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں ہوئی، اور خود میاں محمد نواز شریف نے لاہور ٹو اسلام آباد موٹر وے کا افتتاح کیا تھا۔ تو اس کے بعد خود روزگار اسکیم، نیکسٹ ہیڈنگ نمبر 11 ہے ہمارے پاس۔ تو اس میں آپ لکھیں گے کہ نوجوانوں کو بہتر روزگار فراہم کرنے کے لیے، باعزت روزگار فراہم کرنے کے لیے، نوجوانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے، اور اس کے لیے میاں محمد نواز شریف نے خاطر خواہ اقدامات اٹھائے نواز گورنمنٹ نے۔ تو اس کے لیے انہوں نے 50,000 سے 3 لاکھ تک کے قرضے جو تھے آسان شرائط پر وہ نوجوانوں کو مہیا کیے، تاکہ نوجوان اس سے اپنا خود کا روزگار حاصل کر سکیں، باعزت روزگار جو ہے وہ حاصل کر سکیں، کاروبار کر سکیں، تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ مین پاور کو افیکٹو بنایا جائے، اور پھر وہ مین پاور جو ہے ملکی معیشت کے لیے اہم کردار ادا کرے۔ نیکسٹ یلو کیب اسکیم ہے۔ تو یلو کیب اسکیم کے نام سے ایک اسکیم، ایک پالیسی میاں محمد نواز شریف نے انٹروڈیوس کروائی تھی۔ اس کے تحت لوگوں کو سفر کی آسان سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اور سفری ذرائع جو ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے یلو کیب کے نام سے یہ اسکیم متعارف کروائی تھی۔ اس کے اندر یلو کیب ٹیکسیز ہو گئیں، یعنی کاریں ہیں، ٹیکسی کار، اسی طرح سے ٹرک، رکشہ، وین وغیرہ، یہ لوگوں کو آسان اقساط پر فراہم کی گئیں، تاکہ لوگ اپنا روزگار بھی حاصل کریں اس کے ذریعے، اور دوسرا ملک کے اندر جو ذرائع آمد و رفت ہیں ان کو بھی بہتر بنایا جا سکے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 12 ہیڈنگز ہیں، واقعات ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ ہیڈنگ ہوگی، ہیڈنگ نمبر 13 ہے نواز شریف حکومت کی برطرفی۔ پھر میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت جو ہے، یہ 3 سالہ دور حکومت، 3 ساڑھے 3 سال پر محیط دور حکومت جو ہے، یہ اپریل 1993 تو اپریل 1993 عیسوی میں اس وقت کے پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے آئین کے آرٹیکل 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا، اور میاں محمد نواز شریف پر ڈیفینیٹلی مختلف قسم کے الزامات لگائے، بیکاز صدر پاکستان غلام اسحاق خان اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان مختلف امور پر اختلافات جو تھے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے۔ تو ان اختلافات کی وجہ سے صدر پاکستان نے اس پاور کو، جو آئین نے صدر پاکستان کو دی تھی یا ہے صدر پاکستان کے پاس، اب تو نہیں ہے کیونکہ میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں 58(2)B کو پارلیمنٹ نے ختم کر دیا تھا، لیکن 1993 اس وقت صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کسی بھی وقت حکومت کو ختم کر سکتا تھا۔ تو صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے 58(2)B کو یوز کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا، قومی و صوبائی اسمبلیاں
توڑ دیں، ختم کر دیں۔ اس طرح سے میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت جو ہے وہ اپریل 1993 میں ختم ہو گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 13 ہیڈنگز جن کے ذریعے ہم نے اپنے اس لانگ کوسچن کو یا اپنے اس ٹاپک کو ایکسپلین کیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نے ہیڈنگ کو سمجھا ہوگا، اور ہیڈنگ کے بعد جو میں نے ہنٹس لکھے ہیں یہ ہنٹس آپ نے یاد کرنے ہیں تاکہ آپ ہر ہیڈنگ کو آرام سے ایکسپلین کر سکیں۔ 2 سے 3 لائنوں میں اگر ہر ہیڈنگ کو ایکسپلین کیا جائے، اور شروع میں وہ انٹروڈکشن ہوگا، پھر ہیڈنگز لکھی ہوئی ہوں گی، پھر ان ہیڈنگز کو ایکسپلین کیا جائے گا، تو یہ 4 سے 5 پیجز پر آرام کے ساتھ آپ جو ہے اپنے آنس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ نے آج پاکستان اسٹڈیز میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت کے حوالے سے بہتر انداز میں سیکھا ہوگا۔ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، تاریخوں کو اور اہم واقعات کو بطور شارٹ کوسچن اور MCQ کے طور پہ مائنڈ میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔